قیامت. دا ڈے آف ججمنٹ. مسلمانوں کی گردنوں پر لٹکتی ہوئی تلوار جو کبھی بھی چل سکتی ہے. لیکن قیامت کے آنے سے پہلے وہ کون سی نشانیاں ہیں جو پوری ہوں گی؟ اور سب سے بڑا سوال، قیامت آئے گی کیسے؟ ایک دن مسجد نبی میں کوئی صحابہ کرام آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ان میں سے ایک صحابی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپس میں قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمہیں 10 نشانیاں نہیں دیکھ لیتے. دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج، ایک دھواں جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، ایک عجیب قسم کے جانور کا آنا جو لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا، سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، مشرق مغرب اور عرب میں زمین کا دھس جانا، اور آخر میں بہت بڑی آگ جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف دھکیل دے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن جو آبادی کے 1% لوگوں میں بھی نہیں آتے، فلسطین، سیریا اور عراق میں موجود مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ایک ہونے کی بجائے آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑ رہے ہیں. 8واں بھی فارغ، میں نے کسی کو فارغ نہیں کیا، جن سے ان کی طاقت کمزور ہو رہی ہے. آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو وہاں بیٹھے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس ٹائم مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف ختم کر دے گا، اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال جائے گا کہ دنیا کی محبت اور موت کی نفرت. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ آخری دور ہے، کیونکہ اس دور میں قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ پوری ہو رہی ہیں. اب بس جو باقی بڑی نشانیاں ہیں ان کے پورے ہونے کا انتظار ہے. تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ کون سی ہیں. سب سے پہلے اب سلم کے خاندان اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو آہستہ آہستہ بڑا ہوگا اور عام شخص کی طرح زندگی گزارے گا. لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اسے تبدیل کر دے گا اور اس میں ایک لیڈر بننے کی تمام کوالٹیز آ جائیں گی. پھر مکہ میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ انہیں اپنا لیڈر مانیں گے. وہ ایک پکا لیڈر، مکمل لیڈر بننے کے بعد مسلمانوں کی ایک طاقتور آرمی بنائے گا. پھر اس آرمی سے وہ یہودیوں کے ظلم اور ناانصافی کو ختم کرے گا. پھر مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک جنگ ہوگی جس سے یہودیوں کو شکست ہو جائے گی اور پوری دنیا امن سے بھر جائے گی. یہ اہل بیت میں سے یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے. امام مہدی صرف امام اور بادشاہ ہوں گے اور ان کی اصل طاقت مسلمان ہوں گے اور وہ تم ہوں گے. تو تیار رہنا. جب امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کو امن اور سکون سے بھر دے گا تو عین اسی وقت ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے مشہور ہوگا. وہ شخص اتنا طاقتور ہوگا وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا اور مردوں کو زندہ بھی کرے گا. یہ سب دیکھنے کے بعد لوگ اس کے دھوکے میں آئیں گے اور اسے خدا مانیں گے، اور جو اسے خدا نہیں مانے گا وہ اسے قتل کر دے گا. اور پھر اس شخص سے پوری دنیا ظلم اور ناانصافی سے بھر جائے گی اور اسے زیادہ تر سپورٹ یہودی کریں گے اور یہودی اسے اپنا مسیح بھی مانتے ہیں. یہ کوئی عام شخص نہیں ہوگا. اسلام کو سب سے بڑا دشمن دجال ہے، اور دجال اتنا پاورفل ہوگا کہ امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا. پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور انہیں اللہ کا بیٹا ماننے کی بجائے پیغمبر مانیں گے. پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو شام سے شروع ہوگی
اور یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 بندہ مر جائے گا اور صرف ایک بچے گا. اور جنگ کے اینڈ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. امام مہدی 7 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے اور ان کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. اور اب مسلمانوں کے نیو لیڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن جائیں گے جو کہ آپ وسلم کی اطاعت کے مطابق حکومت کریں گے. اور اس سے پوری دنیا امن اور سکون کی حالت میں چلی جائے گی کہ ایک دن زمین پھر سے ہلنے لگے گی اور چیخوں کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. یہ چیخوں کی آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جائے گا اور جہاں سے یہ آواز آ رہی ہے لوگ اس طرح دیکھنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو ایک بہت بڑا سمندر نظر آئے گا جو آبادیوں کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور یہ لوگ اتنے خطرناک ہوں گے کہ ان کا مقصد صرف تباہی ہوگا. یہ ساری دنیا کو ختم کر دیں گے, درختوں کے پتے ختم کر دیں گے اور دریاؤں میں پانی تک ختم ہو جائے گا. یہ سب دیکھنے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے اور دعا کریں گے. اس دعا سے اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی قوم کو ختم کر دے گا اور پھر ایک دفعہ پوری دنیا امن میں چلی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پا جائیں گے اور پھر ان کی وفات کے بعد لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور پھر دنیا میں ظلم اور ناانصافی بہت زیادہ ہوگی. جب یہ ظلم اور ناانصافی اپنے ہاتھ سے بڑھ جائے گی تو لوگ ایک دن یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل رہا ہے. اور یہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے مسلمان ہوگا وہ آخر تک مسلمان رہے گا اور جو پہلے سے کافر ہوگا وہ آخر تک کافر رہے گا. لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر. اس فرق کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نشانی بھیجے گا اور وہ ہے the beast of the earth. یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہے جو صفا کی پہاڑیوں سے اترے گا اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اور اس جانور کی عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی لینگویج میں بات کرے گا. میں وہی ہوں جو سچائی لاؤں گا. اور یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر مار کرے گا. اس مارک سے مسلمانوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے جبکہ کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے. ہر کوئی شخص اس جانور سے ڈر کر بھاگے گا لیکن کوئی بھی اس سے ڈر کر نہیں بھاگ سکے گا. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. پھر اس جانور کا اس دنیا میں کام ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے غائب کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو قیامت کی آخری نشانی ہے سب سے بڑی آگ اس دنیا میں بھیجے گا. یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو زندہ ہیں یا مر چکے ہیں ان ساروں کو میدان محشر میں اکٹھا کرے گی. خدا حافظ.